چومکھی لڑائی ہے جس میں ریاست ہے اس وقت نا، آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو یہ انویسٹیگیشن کسی جگہ پہنچے گی جو جنرل فیض کے خلاف ہے، اور دوسرا منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی کا ایک اپنا بڑے اسٹرکٹ قسم کی ان کی جو ہے ایس او پیز ہوتی ہے، اور جو میں نے پہلے کورٹ آف انکوائری کا جو ذکر کیا پہلے وہ کرتے ہی وہی ہیں کہ کورٹ مارشل سے پہلے وہ تمام انکریمنیٹنگ مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتے ہیں، اور آلموسٹ جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ ساری کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جب وہ ایک کیس بناتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے پروسیکیوشن کا، وہ اتنا ایک سکہ بند ہوتا ہے کہ اس میں ایکویٹل کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کا ایک بڑا پروسیجر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کی اپیل مگر ہو سکتی ہے نارمل کورٹ. نو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ میں بتاتا ہوں کس صورت میں ہو سکتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کا جو ہے پریزائڈنگ آفیسر ہوگا، چونکہ ہی ہمسیلف واز دی لیفٹیننٹ جنرل تھے. تو یہ کافی بڑا فیلڈ کورٹ مارشل ہے، اور اس میں ان کو جو ہے ویسے تو ابھی پاکستان آرمی ایکٹ میں کسی بھی ایکیوزڈ آفیسر کو جو ہے وہ وکیل کرنے کی بھی اجازت ہے. وہ پورا اس میں پروسیڈنگز میں حصہ لے سکتا ہے، کراس کر سکتا ہے، اپنا ڈیفنس پیش کر سکتا ہے. پوری یہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آرمی میں کچھ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور فوری طور پہ ڈیسیجنز لیتے ہیں 4 صف اس کا حرفوں کا لکھ کے. پوری ایک ایلیگیشن ہوتا ہے، ایک چارج فریم ہوتا ہے، اور ایک چارج کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے. یعنی بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ میٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی کو ہم نے پروسیڈ کرنا ہے، تو اس میں بڑے کم چانسز ہوتے ہیں. اور اس میں جو چیزیں بتائیں گے، کیا عمران خان صاحب بھی 9 مئی کے کیسز میں پھر ان کو بھی ملٹری ٹرائل ان کا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسا ابھی ایز سچ. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. ابھی جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک لارجر بینچ نے جو سزاؤں کو وہ کیا تھا جو ہے ملٹری کی، اور اس میں جو پاکستان ملٹری ایکٹ کی جو سیکشن 2 کو جو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا، وہ کیا تھا کہ جس صورت میں ایک سویلین کا جو ہے کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو اس وقت ججمنٹ ان فیلڈ ہے کہ کسی سویلین کا اس وقت ٹرائل جو ہے نا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک کہ وہ ریوائز نہ ہو ججمنٹ، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پری میچور کانسیپٹ ہوگا کہ شاید اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس کو فولڈ میں لیا جائے. نہیں، اس کا خود خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میرا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا، مجھے وہاں لے جایا جائے گا. اس کا خدشے کا اظہار انہوں نے خود کیا ہے. اب آپ کے ہوتے ہوئے ہم سارے جو خیر نعیم تو بات کر سکتے ہیں، میں اور بلال تو نہیں بات کر سکتے، مگر آپ کو کیا لگتا ہے آرمی ایکٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیا ہوگا جنرل فیض نے کہ اتنا سیکشن فوج نے لیے پہلی بار اپنے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف اور ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. 3-4 سال پہلے یہ کچھ ایسپوناج میں کچھ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بھی وہ کیا گیا تھا اور کچھ اور لوگوں کو بھی. آئی ایم ناٹ ریئلی ریکالنگ ہز نیم. تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا. تو کورٹ مارشل تو ہوتا رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ابھی 2 کورٹ مارشلز ہوئے ہیں. ایک عادل راجہ کا ہوا تھا میجر کا، اور ایک اور ہے جو اکبر حسین، نہیں ایک اور بھی جو آج کل بھی لانچ وغیرہ بھی کرتے ہیں، حیدر مہدی. تو یہ تو ایک آرمی ایکٹ کے تحت بالکل یہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو چارجز ہیں ان کے خلاف، یا وہ کورٹ آف انکوائری نے ان کے کیا چیز نکالی ہے، وہ تو ابھی میرا خیال ہے پری میچور ہے. اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ ٹرائل ہوگا تو پھر آئی ایس پی آر جو ہے چونکہ انہوں نے اس کو مشتہر کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لے آئی ہے، اور ان پہ خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. پہلے تو کورٹ آف انکوائری تھی. کورٹ آف انکوائری ان کی ایک پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے، یہ ٹاپ سٹی کی، جس کی ڈائریکشن خود سپریم کورٹ نے. کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا ڈومین بنتا نہیں ہے. انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دیا کہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ سنس ایک سینئر آرمی آفیسر کے خلاف یہ ایلیگیشنز ہیں. تو ان کی جو کورٹ آف انکوائری ہے وہ ایک پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے. اس پہ پھر وہ جتنی بھی
پریلیمنری شواہد ہوتے ہیں، جتنی انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے، کچھ لوگوں کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ either the officer is to be proceeded against or not. تو اب انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ ایک تو ٹاپ سٹی والا ایشو ہے، اور اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ان کی اگر کوئی وائلیشنز ہیں تو وہ میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس ڈیٹیلز اس میں فراہم کریں گے. جی بالکل.